السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرے، حسن سلوک کرے. اور اگر ماں باپ اس بات پر زور دیں، اس پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو پھر ان کا کہنا نہ مان. میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم نیک لوگوں میں شامل کریں گے. محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 8 اور 9، یہ دو آیتیں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ. دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حسن سلوک کا مطلب ایسا کوئی بھی اسٹیپ جس سے ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچے، وہ اولاد انتہا درجے کا گرا ہوا ہے. یاد رکھ لیجیے اس بات کو. جس اولاد کے کسی اسٹیپ سے ماں باپ کے دل میں دکھ بیٹھ جائے، اس اولاد سے کبھی بھی اس کا رب راضی نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، برا سلوک کرنا. یہ جو دو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جن کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ان باتوں کو بہت غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے. دنیا میں سب سے بڑا حق کسی بھی انسان کے اوپر اس کے رب کا ہے، سب سے پہلے سمجھ لیجئے. اور اس کے بعد جو حق بنتا ہے وہ دین اسلام کا، اور پھر رشتوں و ناتوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا. تو ہر اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی ایسا اسٹیپ ہرگز نہ اٹھاؤ جس سے تمہارے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا تکلیف پہنچے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے. لیکن چونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر انسان ہے، ہر انسان کے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا اسٹیپ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس مسئلے کو پورے طور پر سمجھایا ہے. کیونکہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو قرآن کریم میں جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا ذکر ہوا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا ذکر ہوا، وہیں پر فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے. کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ ماں باپ کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یاد رکھیے گا، فکر میں اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، مذہب میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر باپ اور ماں کافر ہو اور اولاد اگر مسلمان ہے تو بھی مسلمان اولاد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا اسٹیپ ہم نہ اٹھائیں جس سے ماں باپ کو ٹھیس پہنچے. کب تک؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سامنے نہ آ جائے. اگر اللہ کا حکم سامنے آ گیا، وہاں پر کوئی بھی ہو، فرما برداری کس کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اور اگر ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں.
آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے اس کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اس پورے کائنات میں، پورے برہمانڈ میں، جس کو برہمانڈ کہتے ہیں لوگ، پورے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اختیار ہے اور جو کائنات کے ذرے تک کو جانتا ہے، اس رب کو بھی معلوم ہے کہ اس پورے کائنات میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ نے یہ بات کہہ دیا تو تیرے علم میں کہاں سے آئے گا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ساتھ ہمارے خواجہ بابا ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو چیلنج کرنے والا ہے، اور اسی لیے شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعهما، تو ان کا کہنا نہ ماننا. مطلب یہ کہ دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسا حکم دیتا ہے جس میں اللہ کا شرک نکل کر کے آتا ہو یا اللہ کی نافرمانی نکل کر کے آتی ہو، تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، لیکن اس کے باوجود حسن سلوک کرنا ہے. اس کے باوجود حسن سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ. دیکھیے ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ بہت ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابی ہیں، جن کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی دے دیا. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بیٹے ہیں مصعب بن سعد. حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الفضائل کی، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی روایت ہے. میں پوری روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا مصعب بن سعد یہ کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے والد بہت پہلے مر گئے. والدہ نے پال پوس کے بڑا کیا، ماں نے پال پوس کے بڑا. تو سوچئے کہ ماں سے بچے کو کتنا اٹیچمنٹ ہوتا ہے. جب ماں نے بغیر کسی سہارے کے اپنے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا تو بچے کو ماں سے کتنا اٹیچمنٹ ہوگا. ماں بھی بچے کو بالکل بے انتہا پیار کرتی تھی، اور سعد بن ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں کو بالکل جان سے زیادہ پیار کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن رکھا تھا. صحیح بخاری کتاب المناقب کی روایت کے مطابق 90 ایئرس ان کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. سب لوگ جو مٹھی بھر لوگ جب اسلام قبول کر رہے تھے تو ساتھ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد 7 روز ایسا تھا کہ میں مسلمانوں میں تیسرا حصہ تھا. مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ مسلمان ہوا، اور اس کے علاوہ جو 3 آزاد مرد مسلمان ہوئے تھے اس میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے. اب یہ مسلمان ہو گئے، والدہ کو پتہ چل گیا. عرب کی تھی نا، والدہ کو پتہ چل گیا. کہا کہ اسلام چھوڑنا پڑے گا. کہا کہ نہیں چھوڑیں گے. کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں کھانا پینا کھاؤں گی نہیں. کھائیے، کیوں اتنا پریشان کرتے ہیں، کھائیے، بیٹا ہے نا. آج کل کے بیٹا کی طرح سے نہیں ہے کہ ذرا سا کچھ بولیے تو فوراً ریئیکٹ. اور لوگ بھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا کے سامنے نہ بولو، بڑا ہو گیا نہ بولو، لوگ سکھاتے ہیں نا. لیکن اسلام نے یہ تعلیم نہیں دیا. اسلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ چاہے ماں باپ ہوں چاہے آپ کے بڑے ہوں، اگر کچھ بولتے ہیں تو ریئیکٹ بالکل نہیں کرنا. ابھی ریئیکٹ کرتے ہیں بچے. ابھی آج کل کے بچوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کل کے بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا داری اور دنیاوی، اور ماں باپ اگر تہذیب سکھائیں تو اس وقت ان کی مخالفت کریں گے، لیکن جب ان کو اپنا گوٹی لال کرنا پڑے گا تو کہیں گے کہ ہمارا شریعت ہم کو یہ حکم دیتا ہے. آج کل کے بچے کا یہ مسئلہ ہے جو قرآن کریم کے کانسیپٹ کے بالکل خلاف ہے. ابھی دنیاوی معاملہ ہوگا تو ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا، پورے گھر کو سر پر اٹھا لے گا. ماں باپ بیچارہ ڈر کے مارے سائڈ ہو گیا، کیا کرنا. لیکن جب ان کا اپنا معاملہ ہوگا، نہیں ہمارا دین ہم کو ایسے کہتا ہے، ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے، اپنا بات معاملہ آئے گا تو. لیکن یہاں پر دیکھیے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ بالکل 19 ایئرس کے بالکل ینگ نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت، فہم و فراست اور علم و فن سب سے نوازا ہے. ماں بولتی ہے کہ تم کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. بیٹا کہتا ہے امی کیوں ضد کر رہی ہے،
نہیں چھوڑے گا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی. دیکھ تیرے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب دیکھ ایک دن گزر گیا, آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, کھانا کھایا نہیں کھایا, کھا لو کیوں ضد کر رہی. دوسرا دن گزر گیا, کھانا نہیں کھایا ماں نے, ماں بالکل اپنے ضد پر اڑی ہے کہ بچے کو اسلام سے ہٹانا ہے, اور بچہ جو ہے وہ کنٹینیو ماں کی جو ہے ان کی جو ہے بالکل ان کو منا رہا ہے, منانے کی پوری کوشش کر رہا ہے, مان جاؤ ماں کیوں ضد کر رہی ہو. دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن بھی گزرا, تیسرے دن ماں کو غش آ گیا. صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت میں ہے کہ ماں کو چکر آ گیا اور ماں گر پڑی, تو ان کے دوسرے بیٹے عمار نے ان کو پانی پلایا, تو ماں نے ان کو بد دعا دینا شروع کر دیا. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. کیا آیت کریمہ نازل کی؟ حسن سلوک کرنا ہے, لیکن جب رب کا حکم آ جائے تو پھر نہیں ماننا ہے. رب کا حکم آئے گا تو سب سے آگے کس کا حکم رہے گا؟ رب کا حکم. نماز پڑھنے کے لیے بولے تو بڑا بوجھ لگتا ہے بچوں کو, حالانکہ وہ حکم کس کا ہے؟ رب کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا بوجھ لگتا ہے. 15 سال کا بچہ ہو, 17 سال کا بچہ ہو, 25 سال کا بچہ ہو, یا شادی شدہ بچہ ہو, ماں باپ نے جب نماز کے لیے کہا, خالی تمہیں بولتے رہتی نا, ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کے معاملے میں کوئی پرابلم نہیں, جا بیٹے مستیاں کر لے, مستیاں کرے گا, جا بیٹے یہ کر لے, مستیاں کرے گا. ذرا سا ایک بات طبیعت کے خلاف ہو گئی, ماں باپ کو غلام کی طرح سے سمجھتے ہیں بچے. کیا ہے؟ ہمارے دین نے بیلنس سکھلایا ہے. اگر ماں باپ کافر ہے, مشرک ہے, وہ آپ کو شرک کا حکم دے رہا ہے مت کیجیے, لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کریے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف, اف بھی مت کریے, اف بھی مت کریے. اگر اف بھی کر دیے تو گناہگار ٹھہر گئے. چہ جائے کہ ماں باپ کے سامنے ہاتھ ہلا کر کے بات کرنا, چہ جائے کہ ماں باپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی پوری تیاری کر لینا کہ ماں باپ ڈر کے مارے خاموش ہو جائے, کچھ نہ بولے. سمجھ لیجئے کہ ایسے والد, ایسے بچوں کے اوپر جب تک کہ وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کر لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش نہیں رہے گا. سامعین کرام, یہاں پر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں, 3 دن کے بعد جب غش کھا کر کے بے ہوش ہو گئی تو ان کے بیٹے نے پانی پلایا. پھر جب وہ ذرا ٹھیک ہوئی تو بد دعا کرنے لگی, تو اس وقت روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میری ماں, تو صرف میری ایک ماں ہے, اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں, یعنی 100 ماں ہو, اور ایک ایک کر کے سب مر جائے, پھر بھی میں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ایسا اگر بیٹا ہو جائے تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا اگر بیٹا ہو جائے تو ماں باپ کی آنکھوں. لیکن آج کل کا مسئلہ بالکل الٹ ہے, ماں باپ بھی اتنے ہی ڈرامے باز ہیں اور بچے بھی اتنے ہی ڈرامے باز ہیں. ماں باپ نماز نہیں پڑھتا کوئی پرابلم نہیں, لیکن دنیا داری میں آگے بڑھنا ہے. آج کے ماں باپ کا بھی یہ تھنکنگ ہے, نماز نہیں پڑھے, دین قبول نہیں کرے, اسلام میں نہ چلے, نو پرابلم, لیکن دنیا داری میں آگے بڑھنا ہے. ماں باپ کی یہ ڈرامے ہیں. بچوں کا ڈرامہ کیا ہے؟ ہمارے مرضی کے خلاف ہوا تو پھر خیریت نہیں ہے, پورے گھر میں تہوبالا مچا دیں گے ہم. دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ ہو یا کوئی بھی بڑا ہو یا علاقے کا چودھری صاحب بھی کیوں نہ رہے, اگر وہ ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو تمام کے حکم کو مسترد کیا جائے گا. یہ ایک سچے اور پکے مسلمان کی پہلی نشانی. اور سچے اور پکے مسلمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے کسی بھی قدم سے, کسی بھی اسٹیپ سے, اس کے کسی بھی بات سے, اس کے کسی بھی حرکت سے اس کے ماں باپ کا دل دکھنا نہیں چاہیے. اگر دل دکھ گیا تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہو, کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے ہو. دل دکھ گیا ماں باپ کا تو. محترم سامعین کرام, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, اور اگر ماں باپ اس بات پر تم کو دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھ کو علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ ماننا. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, تم تمام کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے,
تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ماں باپ نے اگر بچوں پر زیادتی کی ہوگی اللہ اس کو بھی دکھلائے گا. بچوں نے اگر ماں باپ پر زیادتی کی ہوگی تو بچے بھی چھوٹنے والے نہیں. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اولاد ہو, چاہے والدین ہو, چاہے فرما روا ہو, چاہے رعایا اور محکوم ہو, چاہے پرجا ہو یا راجا ہو, سب کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچنا ہے. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. تم تمام کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے اور تم تمام کے تمام حرکتوں کے بارے میں, ایکٹیویٹیز کے بارے میں, تمہارے تمام کاموں کے بارے میں قیامت کے دن ہم خبر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون زیادتی کرنے والا تھا اور کون حق پر تھا. سامعین اکرام, آج کل آپ دنیا میں دیکھیں گے ماں باپ کا مسئلہ, اس پر اگر ہم تفسیر کریں تو بہت ساری تفسیریں ہو سکتی ہیں, بہت ساری مثالیں ہم دنیا سے لا کر کے آپ کو دکھلا دیں گے. ماں باپ کا مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی ماں باپ جو ہے شکوہ شکایت کرتے ہیں, کبھی بچے شکوہ شکایت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, شکوہ شکایت کے بجائے یہ جو اللہ کا کلام ہے اصل میں یہی کسوٹی ہے. اس کے اوپر پرکھیے, آپ کا عمل اگر صحیح ہے تو نو پرابلم, اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو اس کی روشنی میں اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کیجیے. سامعین اکرام, آج کل ایسا اکثر دیکھا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ ماں باپ مشرک رہ گئے اور بیٹا مسلمان ہو گیا. آج بھی ایسا ہے, ماں باپ بالکل بدعتی اور خرافاتی ہے اور بیٹا توحید پرست ہے. اب بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا خوشخبری دیتے ہوئے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے. کیا مطلب کہ جو بچہ, یہاں پر بچے کی بات ہو رہی ہے, ہم بھی کسی کے بچے ہیں بھائی, آپ بھی کسی کے بچے ہیں, یہ بچے بھی کسی کے بچے ہیں. جو بچہ ایسی پریشانی کے عالم میں کہ جب ماں باپ کی فکر کچھ اور ہو, وہ قرآن و حدیث سے دور بھاگ رہے ہو, بدعتی ہو, خرافاتی ہو, مشرک ہو, ایسے ماں باپ کے زیر سایہ اگر کوئی بچہ مسلمان ہو گیا, نیکوکار ہو گیا, توحید پرست ہو گیا, ایمان پر چلنے والا ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بچے نے دنیا میں اگر اسلام, ایمان اور توحید کو قائم رکھا اور عمل صالح پر آگے بڑھتا رہا, اس کو ہم قیامت کے دن نیک لوگوں میں شامل کریں گے. کیا مطلب یہ کہ اگر ماں باپ اور اولاد دونوں نیکوکار ہو, ماں باپ اور اولاد دونوں نیکوکار ہو, توحید پر ہو, ایمان پر ہو, شرک سے مبرہ ہو, تو قیامت کے دن ماں باپ کو بھی اور اولاد کو بھی دونوں کو جنت میں ملا دے گا. اگرچہ اولاد کے عمل کم کیوں نہ ہو لیکن دونوں کو جنت میں ملا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. لیکن اگر ماں باپ مشرک رہ گئے, سمجھا کر کے تھک گئے لیکن نہیں مانے, تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیک لوگوں میں شامل فرما دے گا. وہ صالحین, انبیاء اور صدیقین کے ساتھ رہیں گے. ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو خالص ہماری نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.